اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب نبوت بنایا ہے۔ جس طرح طلوع صبح صادق اور طلوع آفتاب سے پہلے گہرا اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہالت کے گہرے اندھیرے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو آسانی سے قتل کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کافی عرصے تک جاری رہتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال ہے صبح صادق، کہ صبح صادق آفتاب طلوع ہونے کی اطلاع دیتی ہے کہ عنقریب آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ عنقریب آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، اور آفتاب نبوت ہمارے پیارے آقا، محبوب آقا، مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام صبح صادق ہیں کہ صبح صادق کے وقت روشنی تھوڑی تھوڑی شروع ہو جاتی ہے لیکن مکمل کفایت نہیں کرتی، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو پھر پوری دنیا کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اور لوگ اس کے اندر اپنے کام کاج اس کو نمٹاتے ہیں اور اس کو فارغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے کہ جن کا نام احمد ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی مثال چاند اور ستاروں کی سی ہے۔ جب آفتاب نمودار ہو جاتا ہے تو پھر چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، چراغوں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آفتاب سب کی طرف سے کفایت کر دیتا ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی سورج نکلتے وقت کوئی چیز روشنی کی لے کر نکلے گا، چراغ لے کر نکلے گا، لالٹین لے کے نکلے گا، یا پھر ایمرجنسی لائٹ لے کے نکلے گا، تو اس کو پاگل کہا جائے گا کہ سورج کی روشنی جب موجود ہے تو پھر کسی اور روشنی کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ طلوع صبح صادق کے وقت لوگوں پر نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیمار بھی جو رات بھر درد کی وجہ سے تڑپتا رہا وہ بھی اس وقت سو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی آنکھ تو طلوع آفتاب کے بعد بھی نہیں کھلتی، یہاں تک کہ سورج میں جب بہت زیادہ گرمی آ جاتی ہے، دھوپ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر جا کر ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ المکرمہ کے باشندے ہدایت کے اعتبار سے حالت نیند میں تھے، کہ جن میں بہت سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی نیند ہی میں رہے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول نہ کیا، اور کچھ لوگ بیدار ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بن گئے۔ پھر جس طرح سورج جب نکلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد روشنی پھیلاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتا رہتا ہے اور روشنی کا دائرہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھرانے، پھر خاندان، پھر سب لوگوں کو نور ہدایت سے منور کیا، یہاں تک کہ یہ نور ہدایت اطراف عالم میں پھیل گیا، اور جیسے سورج سب ستاروں کے بعد سب سے آخر میں طلوع ہوتا ہے تاکہ نورانیت کی ہر پچھلی کمی کو پورا کر دے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا تاکہ آخری عدالت کا فیصلہ ہر ابتدائی عدالتوں کے فیصلے کے لیے حرف آخر ثابت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر جس طرح اکثر ستاروں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، اسی طرح اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن سورج کو سب جانتے ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں اور پرائے بھی جانتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شہرت ہے کہ اتنی کسی نبی کی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام کو بلند کر دیا، آپ کی یاد کو بلند کر دیا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا کے اندر۔
پھر جس طرح سورج کا فیض سب سے زیادہ بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سب سے زیادہ بھی ہے اور سب کے لیے بھی ہے۔ پھر جس طرح سورج نکلنے کے بعد ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں رہتا بلکہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے مسلسل متحرک رہتے تھے۔